دوسری ایک اور بات بیان کی جاتی ہے کہ مردوں کی عید ہوتی ہے شب برات. 15 شعبان کو کیا ہوتا ہے؟ مردوں کی عید ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو چھوڑتا ہے، پھر مردے دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں آ کے رہتے ہیں، لہٰذا گھروں کو صاف کیا جاتا ہے، لوگ مغرب کے بعد نہاتے ہیں اور اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں، مردوں کے نام سے فاتحہ دیتے ہیں، اور اس کو مردوں کی عید تصور کیا جاتا ہے. اور اس روز لوگ پھر قبرستان جاتے ہیں مردوں سے ملاقات کے لیے. دیکھیے دو الگ ہی عمل ہیں. مردوں کی عید والے مردوں کو چھوڑا جاتا ہے، پھر ملنے خبر میں قبرستان کیوں جا رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے پاس آ رہے ہیں نا. پھر روح آزاد کی جاتی بولے ایک رات کے لیے، تو ٹھیک ہے نا، پھر تو آپ خبر پہ کیوں جا رہے ہیں؟ جب اگر میں کہوں کہ ایک آدمی جیل میں اسے آزاد کیا گیا ہے، چھٹی دی گئی، پرول پر چھوڑا گیا ہے، تو جیل میں جا کے کیوں مل رہے ہیں آپ پھر اس کو؟ اب تو نکل گیا نا، وہ تو گھر آ رہا ہوں گا آپ کے ملنے کے لیے. جب عقل سے کوئی کام ہوتا ہے نا شریعت کے خلاف، تو ایسی سر جو ہے نا جیسا وہ ایک لوہے کی دیوار پہ سر مارنے جیسا معاملہ ہو جاتا ہے. بول رہے ہیں کہ مردوں کی عید ہے، مردے آتے ہیں، روحوں کو چھوٹ ملتی ہے، چھٹی دی جاتی ہے. تو میرا سوال ہے پھر قبرستان کیوں جاتے ہو؟ اچھا چھٹی دی تو خبر میں آ کے بڑھ جاتے ہیں کہ مردے چھٹی لینے کے بعد تو گھومیں گے پھریں گے نا ان کی روحیں. اور دلیل کیسی دی جاتی دیکھیے، اس رات اترتے ہیں روحیں، بولے دلیل کیا ہے؟ قرآن سے دلیل. اور ماشاء قرآن آئے تو ہم تو پھر جھک جاتے ہیں. کیا ہے کہ ان جو ہے تنزل الملائکۃ والروح، اتنی آیت بس ٹکڑا آتی ہے. اترتے ہیں اس رات روح اور فرشتے. میرے بھائی یہاں روح سے مراد مردوں کی اور بڑے بڈھوں کی روحیں نہیں ہیں، یہاں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام ہے روح، اور وہ نام ان کا اللہ رب العزت نے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 196 سے آگے پڑھی استعمال کیا ہے، اور فرمایا نزل بہ روح الامین. اس قرآن کو لے کر آیا ایک امانت دار فرشتہ، اور جبرائیل علیہ السلام کا نام جبرائیل ہے، جبریل ہے، روح الامین ہے، اور روح بھی آپ کا نام ہے. تو اترتے ہیں اس رات جبرائیل امین اور ان کے ساتھ فرشتے، یہ معنی ہے اس. تو نہیں بولے بڑے جو ہے بڑے اور بوڑھوں کی روحیں اترتی ہے اور وہ آ کر ملتی ہے، لہٰذا لوگ جاگتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، میٹھے بناتے ہیں، پسند کے کھانے بناتے ہیں، اور پھر رات کے خاتمے پر قبرستان یا رات کے حصوں میں قبرستان جاتے ہیں، خبر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس پر پھول ڈالتے ہیں، اس پہ چادریں چڑھاتے ہیں، اس پہ کیا کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں غلط ہیں. میں نے تو اس حد تک دیکھا کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آج 15 کی رات کو جو سال بھر میں مردے مرتے ہیں، بولے مرتے ہیں، ان کی روحوں کو 15 تاریخ کو داخلہ ملتا ہے. مطلب سب روحیں آتی ہے، پھر پرانی روحیں نئی روحوں کے ساتھ اوپر جاتی ہے. تو لوگ میں نے دیکھا ہے مٹی کے ہانڈوں کے اندر خبر کی مٹیاں ڈال کے لاتے ہیں اس کے اندر اپنے گھروں کے اوپر ہنڈیوں کے اندر، اور اس رات جو اس سے فاتحہ اور درود پڑھا جاتا ہے، اور پھر بولا جاتا ہے کہ اب مردہ جا کے پرانا مردہ جو مر گیا ہے بیچارہ 1 سال کے اندر جو مرا ہے، اب جا کے پرانے مردوں میں اس کا بھی شامل ہو جائیں گے. مطلب اب وہ بھی پرانے مردوں، ورنہ 1 سال تک اس کی روح 15 شعبان تک بھٹک رہی تھی، پھر اس کی خبر کی مٹی لا کے فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اب کہا جاتا ہے اب یہ جا کر پرانے مردوں کے ساتھ رہ سکتا ہے اور اس کی روح جاتی ہے. یہ سب مشرکانہ عقائد ہیں، ان سب کا اسلام سے میرے بھائیوں کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور یہ رات کو جو ہے نہ اللہ فیصلے لیتا ہے، اس رات میں نہ مردوں کی عید نہ مردوں کی روحیں آتی ہے، نہ اس رات کے اندر کوئی فضیلت ثابت ہے سوائے اس مہینے میں روزوں کی فضیلت. اور 15 شعبان کو اللہ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو انتظار کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے حساب کو، تاکہ وہ کینہ کو دل سے نکال لے. تو اگر اس مہینے میں کچھ کرنا ہے شعبان کو آپ کو اور مجھے، کثرت سے روزے رکھنا ہے، کثرت سے روزے رکھنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ 15 شعبان سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے اگر کرنا ہے تو. اور تیسرا کینہ اگر ہو دل میں نکال دے، چونکہ ان دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. باقی تمام روایتیں جو رات کے تعلق سے 15 کی رات کے تعلق سے مغفرت کے تعلق سے بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ نازل ہوتا ہے اس رات میں پہلے آسمان پہ، یہ تمام باتیں بے بنیاد ہے. چونکہ اس کے برعکس صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بقیع میں دعا کی، اس کے برعکس صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے اللہ روز ہر شام جو ہر رات جو ہے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے اور آواز لگائی جاتی مغفرت کی. تو لہٰذا 15 شعبان خاص نہیں ہے، اس میں کوئی روزہ نہیں ہے. ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے جو شخص 15 شعبان کی رات جگہ کرے، جاگے، قیام کرے، صبح روزہ رکھے، اس کے 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ بھی موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی سند، اس کی کوئی حقیقت، اس کی کوئی دلیل یاد رکھے کتاب و سنت سے نہیں ملتی. ہمارا دین، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت کو مانتے ہیں. اب لوگ پوچھتے ہیں نہیں کر لیے تو کیا ہوا، کر لیے تو کیا ہوا. صحابہ کی جماعت کو ذرا اندازہ لگائی، غور کیجئے. صحابہ کسی نیکی کو نہیں چھوڑتے تھے. کیا چھوڑتے تھے؟ صحابہ کسی نیکی کو نہیں چھوڑتے تھے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال دنیا میں رہے، 23 سال میں یہ بار 22 بار تو کم از کم آئیں گی، آپ نے اس رات کو منایا کیا؟ صحابہ میں سے خلفاء راشدین 30 سال حیات رہے، اس کے بعد آپ کی حکومت رہی، کسی نے حکم دیا کہ کل شعبان ہے، 15 ہے، جاگنا ہے، صبح روزہ رکھنا ہے؟ اس کے بعد چونکہ آپ کی حدیث ہے کہ آج 100 سال کے بعد آج سے ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا.
سال تک، مطلب 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، تو 110 ہجری تک کسی نے یہ رات منائی ہے کیا؟ یہ تقریباً کم بیشی رات 5ویں صدی میں 475 ہجری کے بعد منانا شروع ہوئی۔ صحابہ کا ایک بھی اثر موجود نہیں ہے جس کے اندر پتہ چلے کہ صحابہ اس رات میں کسی قسم کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن سے تو دلیل چھوڑی دیجیے، اگر آپ قرآن کی دلیل بولیں گے تو مذاق ہو جائیں گے، ہنسی آئیں گی۔ حدیث میں کوئی دلیل نہیں سوائے اس کی کہ موضوع روایتیں آپ لا رہے ہیں، اس کے برعکس میں نے پوری صحیح روایتیں رکھ دی، اور اس کے برعکس کسی ایک صحابی سے، کسی ایک تابعین سے اس رات میں خصوصی عبادت، خصوصی روزے، خصوصی اعمال کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کروں گا، جو کام اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت ثابت نہیں ہے، اللہ کے لیے اس کام کو ہم کبھی نہ کریں۔ فائدہ مند نہیں ہو سکتا سوائے نقصان کے، اس لیے کہ دین کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے۔ آپ نے وارننگ دے دی اور کہا کہ جو ہے دین کے اندر نئے کاموں سے بچتے رہنا، دین میں محدثات سے، نئے کاموں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ اکل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام دین بدعت ہے، اکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر نیا کام گمراہی، بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کا متبع رکھیں، جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں کیا، کبھی کوشش نہ کرے کہ وہ کام کرے، اس لیے کہ وہ سوائے ضلالت، سوائے گمراہی کے، سوائے دلدل اور سوائے کیچڑ میں لے جانے کے، سوائے آخرت میں جہنم کی آگ میں لے جانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا اس مہینے کی فضائل میں صرف روزے رکھنا، اور 15 شعبان کی فضائل میں اس رات اللہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے اور کینہ پرور لوگوں کو انتظار کرتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، بس یہی اس کے فضائل ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی اور بھی اگر کوئی فضیلت لوگ بتائے، ہو سکتا ہے دنیا کے کچھ علاقوں میں مختلف اور بھی رسومات لوگ کرتے ہوں گے، وہ جو بھی کرتے ہیں یاد رکھیں ان میں سے کچھ بھی کتاب اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے وہ 3 باتیں ہیں: روزہ رکھیے، رکھنا ہے تو جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں، دوسرا 15 شعبان سے پہلے اپنے ایمان کو درست کر لیں، تیسرا کینہ دل میں ہو کسی کا نکال دے تو بس کافی ہے۔ اور یہی اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اس میں روزے رکھنا ہے، اس میں شعبان کی 15 ایک رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی۔ اللہ ہر کسی کو معاف کرتا سوائے جو ایمان والا نہ ہو اور جس کے دل میں کینہ ہو، تو لہٰذا یہی اعمال کرنے کے، باقی تمام چیزیں اس میں خرافات ہے۔ اور اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم حقیقت میں یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے متبع، صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ جو کام انہوں نے کیا صرف وہ کرے، جس سے روکا اس سے رک جائے، اور ہرگز یہ نہ کریں کر لیے تو کیا ہوا، یہ سوال شیطان کی طرف سے، کر لیے تو کیا، اور پھر اس کا جب شیطان بہکاتا ہے اور ایسی گمراہیوں کی دلدل میں لے جاتا ہے کہ جہاں سے واپس لوٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو ہر قسم کی بدعت اور خرافات سے ہم محفوظ رکھیں، ہم تمام کو ہر مہینے کی صحیح فضیلت جان کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کی ان مہینوں میں کی جانے والی بدعتوں سے ہماری حفاظت کرے جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔